بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم إلى آخر الحديث متفق عليه. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی پنڈلی کھلے گی اور سارے مومنین سجدے میں گر جائیں گے تو جو لوگ دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے ان کی پیٹھ تختے کی ہو جائے گی. وہ جھکنا چاہیں گے, سجدے میں جانا چاہیں گے لیکن نہیں جا پائیں گے. وہ جھکنا چاہیں گے تو پیٹھ کے بل گر جائیں گے. اس کے بعد جہنم کے اوپر پل صراط رکھا جائے گا. پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. بال جو دکھتا نہیں ہے, ایک بال اگر آپ ایسا کریں تو ہاتھ میں نہیں دکھے گا, اس سے زیادہ باریک ہوگا اور وہ جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا اسے. اب اس پر سے گزرنا ہوگا. وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ, اور شفاعت شروع ہوگی, سفارش شروع ہوگی نیک لوگوں میں. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہیں گے اللہم سلم سلم, اے اللہ بچا لیجئے, اے اللہ بچا لیجئے. سب کی زبان پر یہی ایک لفظ ہوگا, چونکہ اس پر جب سننے میں سمجھ میں نہیں آتا. ایک بال پر چلنا ہے اور وہ بھی نیچے آگ بھڑک رہی ہے, آگ جل رہی ہے, لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں, اس میں چیخ پکار کر رہے ہیں, اور اس پر سے گزرنا ہے. فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ, لیکن اس پل پر سے ایمان والے اتنی دیر میں گزر جائیں گے جتنی دیر پہ پلک جھپکتا ہے. ایسے آنکھ بند کر کے کھولے تو یہاں سے سیدھے وہ جنت میں چلے جائیں. پہلا گروپ وکل برقی, کرنٹ کی طرح, یا جو بجلی آسمان سے گرتی ہے, آسمان میں ایک بار دکھائی دیتی ہے, اس کے بعد زمین میں آ کے گھس جاتی ہے. اس طرح سے یہاں سے جب پل پہ پیر رکھیں گے تو وہ بجلی کی طرح گزر کر کے جنت میں چلے جائیں گے. اس کے بعد کچھ لوگ جائیں گے کر ریح, آندھی طوفان کی طرح. یہ اسپیڈ جو ہوگی وہ ایمان کے برابر ہوگی. جس کے پاس جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کی اسپیڈ اتنی تیز ہوگی. اس کے بعد جو لوگ جائیں گے وہ کالطیر, پرندے اور برڈز کی طرح اڑتے ہوئے. اس کے بعد وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ, کچھ لوگ مضبوط اور بہترین گھوڑوں کی طرح دوڑتے ہوئے اس پہ جائیں گے.
اور کچھ اونٹوں کی رفتار سے، اونٹ کی اسپیڈ سے جائیں گے۔ اس کے بعد جو لوگ جائیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ فناج مسلم و مخدوش، کچھ لوگ چلتے چلتے زخمی ہو جائیں گے، یعنی گریں گے، اسی پل پہ گریں گے پھر اٹھیں گے، اپنے سرین کے بل، جیسے ایک معذور آدمی چلتا ہے جس کا پیر نہیں ہوتا اس طرح سے چلیں گے، تو زخمی ہوتے ہوتے پار چلے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ہوں گے وہ مقدوش فی النار، کہ جہنم میں کٹ کر کے گرتے چلے جائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جہنم میں ایک آدمی جب گرے گا تو دنیا کی جتنی زندگی ہے 70 سال، وہ 70 سال صرف گرتا چلا جائے گا، 70 سال گرتا گرتا گرتا، تب جا کر کے اس کے تہ میں گرے گا، پھر اس کی سزا شروع ہوگی۔ اب وہ اس کا جرم جتنا ہوگا اتنی مدت تک وہ وہاں پہ رہے گا۔ تو جب سارے کے سارے جب مخلص لوگ مسلمان جہنم سے نکل جائیں گے تو فوالذی نفسی بیدہ ما من احد منکم باشد مناشدۃ فی الحق، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں جو بڑی سختی سے اس حق کی خاطر جھگڑے گا۔ قد تبین لکم من المؤمنین للہ یوم القیامۃ لاخوانہم الذین فی النار، تو مومن جو ہوں گے ان کے کچھ ساتھی جہنم میں دکھائی دیں گے، جہنم میں نظر آئیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ربنا، اے ہمارے رب، کانوا یصومون معنا، یہ ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ویصلون، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ویحجون، حج بھی کرتے تھے، تو ان سے کہا جائے گا اخرجوا من عرفتم، جن کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال لو۔ ان کے بارے میں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جن کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال لو۔ فیحرم صورهم علی النار، تو ان کے چہرے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ فیخرجون خلقا کثیرا، بہت سے لوگوں کو وہ نکال کر کے لائیں گے۔ اب یہ اتنی حدیث، ابھی آگے لمبی حدیث ہے، اتنی حدیث سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے، اس کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ اکیلے دنیا میں پیدا ہوئے، اکیلے مرنا ہے، اور اکیلے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، وہاں کوئی ساتھ میں نہیں ہوگا۔ اگر ایمان اور عمل جنت کے لائق بنا کے لے گئے ہیں تب تو پار ہو جائیں گے، گزر جائیں گے، نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس پہ سے گزار نہیں سکتی، پہلی بات۔ دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے یہاں پہ کہ جو اللہ تعالیٰ کہے گا اخرجوا من عرفتم، جن کو تم پہچانتے ہو ان کو نکالو، نکال لو۔ اس حدیث کی ایکسپلینیشن میں محدثین نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے زمانے کے نیک اور بزرگ لوگوں سے تعلق رکھنا چاہیے، ان کے پاس آنا جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مومن کو جو اللہ سے جتنا قریب ہوگا اس کو سفارش کی اجازت دی جائے گی کہ تم جس کے بارے میں چاہو، فلاں کے بارے میں تم سفارش کر سکتے ہو۔ جیسے یہاں پہ کہا گیا نا اخرجوا من عرفتم، جس کو تم پہچانتے ہو اسے نکال دو، تو یہ لوگ اللہ سے سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔